الحمدللہ رب العالمین۔ آج سوال و جواب کا سیشن چلے گا انشاءاللہ تعالی۔ پہلا سوال یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کن کہہ کر کائنات بنا سکتے ہیں تو پھر 6 دن کیوں لگائے؟ قرآن مقدس میں آتا ہے کہ خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو 6 دن کے اندر بنایا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ عرش پر غالب ہوئے ہیں۔ تو 6 دن کے اندر زمین و آسمان کو بنایا، تو سوال یہ کہ جب اللہ کن کہہ کے بنا سکتے ہیں تو پھر 6 دن کس وجہ سے لگائے اللہ پاک نے؟ تو علماء کرام نے جواب اس کا یہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو یہ سمجھ دینا چاہتے ہیں، یہ عقل دینا چاہتے ہیں کہ میں اللہ ہونے کے باوجود، کن فیکون کا مالک ہونے کے باوجود میں نے زمین و آسمان کو 6 دن کے اندر بنایا ہے۔ یعنی انسان کو یہ سبق دیا ہے کہ ہر کام تحمل مزاجی کے ساتھ کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر بھی انسان کو تحمل مزاجی کی وجہ سے اور انسان کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو 6 دن کے اندر بنایا ہے، تاکہ انسان جو ہے جو بھی کام کرے وہ حکمت اور سمجھ بوجھ کے ساتھ اور تحمل مزاجی کے ساتھ کرے۔ جی، اتحیات سے پہلے بسم اللہ پڑھنا کیسا ہے؟ اتحیات سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی، لیکن اگر کوئی پڑھ بھی لے گا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جی، میت پر تلاوت کرنا غسل سے پہلے کیسا ہے؟ میت کے اوپر اکثر لوگ تلاوت وغیرہ کرتے ہیں، تو اس میں یاد یہ رکھیے گا کہ اگر میت کا جسم ڈھمپا ہوا ہے اور کپڑا اوپر پڑا ہوا ہے تو پھر تو آپ تلاوت کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور اگر میت کے اوپر کفن نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے، تو اس میں تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے، اور کپڑا ڈالنے کے بعد کوئی حرج نہیں ہے، آپ تلاوت کر سکتے ہیں اونچی آواز کے ساتھ بھی اور آہستہ آواز کے ساتھ بھی۔ اگلا سوال یہ ہے کہ خطبہ جمعہ سننا مسجد کے علاوہ گھر والوں پر بھی واجب ہے؟ یہ عام طور پہ جو امام مسجد جو ہوتا ہے وہ خطبہ پڑھتا ہے، جس کے بارے میں حکم ہے کہ سماعت کرنا واجب ہے۔ یعنی جب امام خطبہ دے رہا ہو مسجد میں تو نمازیوں کے لیے ضروری ہوتا ہے اس خطبے کو سننا، بلکہ بڑی سخت وعید ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر خطبے کے دوران کوئی بندہ کسی کو یہ کہے گا نا بھی خاموش ہو جاؤ، تو بھی اس نے لغو کام کیا ہے۔ تو لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ یہ خطبہ سننا صرف ان کے اوپر واجب ہے جو مسجد کے اندر آ چکے ہیں نماز جمعہ کے لیے۔ بھیک مانگنا کب درست ہے؟ بھیک کے بارے میں یاد رکھیے گا، اگر ایک دن کا کھانا اور پینا انسان کے پاس موجود ہو تو شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے کہ وہ بندہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو صحت مند اور تندرست آدمی ہو، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے لیے سوال کرنا جائز نہیں ہے۔ تو لہٰذا ایک دن اور ایک رات کا کھانا اگر موجود ہے تو بھی شریعت پسند نہیں کرتی کہ وہ بندہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ باقی اللہ معاف فرمائے کہ آج کل کے جو معاملات ہیں، تو بہرحال یہ کوئی عمل اچھا نہیں ہے مانگنے والا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلی، کہ حضور نے فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے، یعنی دینے والا جو ہاتھ ہے وہ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ تو اس لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دینے والا بنائے، نہ کہ لینے والا، اس لیے کہ اللہ کے ہاں پسندیدہ ہاتھ وہی ہے جو دینے والا ہوتا ہے۔ اگر صرف ڈھیلے یا ٹیشو پیپر سے بندہ استنجا کر کے نماز پڑھ سکتا ہے؟ صرف ڈھیلے یا ٹیشو سے استنجا کر کے نماز پڑھنا، تو اس میں یاد رکھیے گا کہ ویسے تو افضل اور اعلیٰ یہی ہے کہ بندہ ڈھیلا بھی استعمال کرے اور اس کے بعد پانی بھی استعمال کرے۔ اسی وجہ سے مسجد قباء کے نمازیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ان کی شان بیان فرمائی ہے کہ وہ بڑے بہترین طریقے سے طہارت حاصل کرتے ہیں۔ تو جب یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی تو اللہ کے محبوب علیہ السلام قباء بستی میں گئے اور آپ نے جا کر پوچھا، تو انہوں نے عرض کی کہ حضور ہم ڈھیلے کے ساتھ پانی کو بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو اگرچہ اکیلے ڈھیلے کے ساتھ بندہ استنجا کر لے یا ٹیشو پیپر کے ساتھ، نماز تو بہرحال پڑھ سکتا ہے، نماز ہو جائے گی، لیکن اعلیٰ درجہ یہی ہے کہ استنجا کرتے ہوئے مٹی کا ڈھیلا یا ٹیشو پیپر ہے اور اس کے بعد پانی بھی استعمال کر لیا جائے، تو یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ لیکن بہرحال اگر صرف ٹیشو پیپر استعمال کیا یا مٹی کا ڈھیلا استعمال کیا، اس کو استعمال کرنے کے بعد بہرحال نماز اگر کوئی پڑھے گا تو نماز ہو جائے گی۔ فارمی مرغی کی خوراک حرام اجزاء سے ہوتی ہے، تو کیا مرغی کھا سکتے ہیں؟
یہ تو خیر آپ دیکھتے ہیں کہ سب لوگ کھا رہے ہیں مرغی کا گوشت، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ جو فارمی مرغی کے لیے حرام اجزاء کی خوراک تیار کر کے کھلائی جاتی ہے نا، یہ بہرحال یہ غلط ہے، اس کو ہم یہ نہیں کہتے کہ جائز ہے، یہ غلط ہے اور گناہ ہے، اور اس سے بچنا چاہیے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر ایسے اجزاء سے تیار ہونے کے بعد مرغی کا جب گوشت اگر کھاتے ہیں اور گوشت کے اندر مہک نہیں آتی، تو پھر مرغی کا گوشت بہرحال کھانا حلال ہے، لیکن اگر گوشت کے اندر بھی ان اجزاء کی مہک آ رہی ہے تو پھر وہ گوشت کھانا بھی حلال نہیں ہوگا۔ تو بہرحال یہ عمل بہرحال ٹھیک نہیں ہے، اس کی ہم تائید نہیں کرتے، لیکن اگر اس اجزاء سے مرغی تیار ہو چکی ہے اور اس کے گوشت کے اندر اگر اس کا ذائقہ نہیں آ رہا ان اجزاء کا، تو پھر بہرحال مرغی کا گوشت کھا سکتے ہیں، اور اگر گوشت کے اندر ذائقہ آ رہا ہے ان اجزاء کا، حرام اجزاء کا، تو پھر بہرحال وہ گوشت کھانا بھی جائز نہیں ہوگا جی۔ اسی طرح ایک مسئلہ آ رہا ہے جی، آن لائن نکاح کرنا چاہتا ہوں تو ہو سکتا ہے؟ یہ آج کل ایک یہ بھی نکاح ہے کہ بھئی لڑکا لاہور میں یا پاکستان میں ہے اور لڑکی باہر کے ممالک میں ہوتی ہے، یا اس کے برعکس ہوتا ہے، تو آن لائن نکاح ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ ایک آن لائن نکاح کے اندر اگر تو براہ راست بندہ خود ہے، یعنی جس کا نکاح ہو رہا ہے وہ بندہ ادھر بیٹھا ہوا ہے اور لڑکی ادھر بیٹھی ہوئی ہے، تو ایسے تو نکاح نہیں ہوگا۔ اسی لیے آن لائن نکاح کے اندر نا پھر اپنا کوئی بندہ وکیل بنا دے کسی آدمی کو، یعنی کہ لاہور کے اندر اگر کوئی لڑکی ہے اور لڑکا باہر کے ملک میں ہے، تو لڑکا کسی اپنے بندے کو، بڑے بھائی کو، باپ کو وکیل بنا دے، وہ باپ وکیل بن کر اپنے بیٹے کی طرف سے اس لڑکی کی ساتھ ایجاب و قبول کا معاملہ کرے گا کہ میں اپنے بیٹے کی طرف سے آپ کو اس کے عقد میں قبول کرتا ہوں۔ تو اس طریقے سے وکیل بنانے کے بعد جو ہے وہ نکاح ہو سکتا ہے، اور وکیل بھی بنائیں گے اور گواہوں کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ویسے اگر لڑکا لڑکی آن لائن پہ نکاح کریں گے تو ایسا نہیں ہو سکتا جی۔ اصحابی کالنجوم والی روایت موجود ہے حدیث مبارکہ میں۔ یہ اصحابی کالنجوم جو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، فَبِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، تم جس میرے صحابی کی اقتداء کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اس حدیث مبارکہ کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، بہرحال یہ حدیث مبارکہ ثابت ہے، کم از کم حسن درجہ جو ہے وہ اس حدیث پاک کا ثابت ہے، تو لہٰذا یہ حدیث پاک موجود ہے، بالکل اس کتابوں کے اندر موجود ہے جی۔ موبائل میں قرآن ہو تو باتھ روم جا سکتے ہیں، موبائل میں قرآن پاک موجود ہو تو باتھ روم جا سکتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ اگر تو موبائل کی سکرین کے اوپر قرآن پاک کے نقش نظر آ رہے ہیں نا، تو پھر تو بہرحال آپ جو ہے نا وہ واش روم کے اندر نہیں جا سکتے، باتھ روم میں۔ لیکن اگر موبائل قرآن پاک کے اندر موجود ہے، اس کے نقش موبائل کی سکرین پر نظر نہیں آ رہے، تو پھر بہرحال گنجائش ہے، پھر آپ موبائل کو لے کر جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر نقش نظر آ رہے ہیں سکرین پر تو پھر یہ جائز نہیں ہے لے کر جانا موبائل۔ میرے شوہر مجھ سے محبت نہیں کرتے، وظیفہ بتا دیں۔ تو آپ کر لیں اپنے شوہر کے ساتھ محبت، اگر آپ کے شوہر نہیں کرتے تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ شوہر محبت کیوں نہیں کرتا۔ بعض دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ خواتین کی حرکتیں ایسی ہوتی ہیں، حرکات اور سکنات ایسی ہوتی ہیں کہ بندہ کیا محبت کرے۔ آپ شوہر کا خیال نہ رکھیں، وقت پر کھانا نہ دیں، اس کے لیے کپڑوں کا انتظام نہ کریں، تو وہ شوہر کہاں سے محبت کرے گا۔ اور اگر ان سب کے باوجود آپ سارے کام کر رہے ہیں اور پھر بھی آپ کا شوہر آپ سے محبت نہیں کرتا، تو پھر اس میں یہ چیز ہے کہ آپ کا اگر شوہر آپ سے بے رخی بھی کرتا ہے تو آپ ان کو کامل توجہ اپنی دیں، ایک تو یہ کام کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ اگر وہ کوئی آپ کے ساتھ بحث مباحثہ کرتا ہے تو آپ اپنی زبان کو بند رکھیں، کچھ دن یہ عمل کر لیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ آپ جب بھی ان کو کھانا دیں یا پانی دیں تو 7 مرتبہ بسم اللہ پڑھ کر ان کو دیں، تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ آپ کے شوہر ابھی آپ سے محبت کرنا شروع کر دیں گے۔ لیکن آپ اپنے شوہر کا خیال رکھیں، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ استغفار کی کثرت ہے۔ جتنا آپ زیادہ استغفار کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا دل آپ کی طرف مائل کر دے گا۔ تو بہرحال اپنے شوہر کی بے رخی کے باوجود آپ اپنی توجہ ان کی طرف رکھیں اور زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، اور کھانے پینے والی چیز کے اوپر 7 مرتبہ بسم اللہ پڑھ کے ان کو دم کر کے دیں، تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ محبت کرنا شروع کر دیں گے۔ لیکن اگر آپ کے اندر کوئی کمی پیشی ہے تو اس کو بھی آپ ٹھیک فرمائیں جی۔ ہم اکثر کہا جاتا ہے جی عمل کثیر سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ عمل کثیر کیا ہے؟
تو عمل کثیر کے بارے میں فقہائے کرام نے 3 صورتیں رکھی ہیں. ویسے تو بہت ساری صورتیں ہیں لیکن بنیادی طور پر 3 صورتیں ہیں کہ جس سے اندازہ ہوگا کہ یہ عمل کثیر ہو چکا ہے. ایک تو یہ کہ جب کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہو اور نماز پڑھتے ہوئے ایسی حرکت کر دے کہ دیکھنے والے کو یوں لگے کہ یہ بندہ نماز نہیں پڑھ رہا. اگر کوئی ایسا عمل کیا ہے تو یہ عمل کثیر ہے، لہٰذا اس سے نماز ٹوٹ جائے گی. دوسرا یہ کہ آپ ایک رکن کے اندر 3 دفعہ کوئی حرکت اپنی کر دیں. مثال کے طور پر آپ قیام کے اندر ہے، آپ نے ایک دفعہ خارج کیا ہاتھ چھوڑ کر، پھر آپ قیام ہی کے اندر ہے، پھر آپ نے دوبارہ کی ہے، پھر آپ قیام کے اندر ہے، پھر آپ تیسری مرتبہ کر دیتے ہیں. تو ایک رکن کے اندر آپ 3 دفعہ اگر معاملہ کوئی کرتے ہیں اپنے ہاتھ سے تو یہ بھی عمل کثیر کہلاتا ہے. اسی طرح اگر کوئی بندہ نماز کی حالت میں اپنے دونوں ہاتھوں کا استعمال کر لیتا ہے، مثال کے طور پر اپنی شلوار کو ٹھیک کرتا ہے یا اپنی چادر کو ٹھیک کرتا ہے کہ جس میں آپ کے دونوں ہاتھ عمل کے اندر شامل ہو گئے، تو یہ بھی عمل کثیر ہے. تو لہذا یہ 3 صورتیں فقہائے کرام نے عام طور پر بیان فرمائی ہیں. تو ان سے یہ عمل کثیر ہوگا اور اس عمل کثیر سے بندے کی نماز ٹوٹ جاتی ہے. جی.